الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا 12واں کلاس ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ دراصل یہ سوال ہے کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ رمضان کو 10-12 دن ہو چکے ہیں، یہ دن کیسے گزر رہے ہیں اور آئندہ کی ہماری پلاننگ کیسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ خاص کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ ایک ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک عبادت میں چست تھے اور دوسرے عبادت میں اتنی چستی نہیں دکھاتے تھے۔ جو عبادت میں چست تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ دوسرے جو عبادت میں زیادہ چست نہیں تھے وہ 1 سال کے بعد وفات پاتے ہیں۔ ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو 1 سال کے بعد وفات پائے ہیں اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کو تعجب ہوتا ہے، دوسروں سے بیان کرتے ہیں، ان کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخر تم تعجب کس بات پر کر رہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کو 1 سال ملا جس میں اس نے اتنی نمازیں پڑھیں اور 1 مہینہ کے روزے رکھے؟ ان دونوں کے بیچ آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے جنت میں۔ دیکھیے، رمضان کو پانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے لیے جس نے واقعی رمضان کو پانے کے بعد رمضان کا حق ادا کیا، اس میں جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، سرکش شیطانوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو قید کیا جا چکا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہمارا نفس جو ہے نا وہ بھی لگام دینا اس کو بہت آسان ہو چکا ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ تو اتنا سارا اہتمام ہے، آفر ہے، فری آفر، لیکن اس آفر کو پانے کے باوجود بھی اگر یہ مہینہ صحیح طریقے سے ہم نہ گزار سکے تو واقعی بہت افسوس کی بات ہوگی۔ جی ہاں، بہت افسوس کی بات ہوگی۔ ہمارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہیں، آمین 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 کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے، انہوں نے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے معمول کے خلاف اس طرح کی بات کی، آمین 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 کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہ ہو سکی اس پر اللہ کی لعنت ہو، آمین کہیے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ جبریل امین نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور اس کی معافی نہیں ہو پاتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، آمین کہیے۔ میں نے آمین کہا۔ جو آپ کا نام سنتا ہے اور آپ پر درود نہیں بھیجتا ہے اس پر لعنت ہو، آمین کہیے۔ میں نے آمین کہا۔ تو آپ سوچئے، رمضان کا مہینہ ہم کو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے رمضان تک ہم کو زندہ رکھا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخیر رمضان تک بحیات رکھے۔ کم سے کم ہماری دعا ہے کہ آپ سب کو لمبی عمر ملے، لیکن کم سے کم یہ جو موقع ہے اس موقع میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت یاب رکھ تاکہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی مغفرت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ تو اس نعمت کو پانے کے بعد ہمارے اندر زندگی میں ایک نئی شروعات ہونی چاہیے، گناہوں سے دوری ہونی چاہیے، نیکیوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات
کہی جا سکتی تھی رمضان کے شروع میں، لیکن جب کہ رمضان کا 1/3 حصہ گزر چکا ہے تب بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اخلاص لائیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھیں تو اللہ کے لیے، تلاوت کریں اللہ کے لیے، صدقہ کریں اللہ کے لیے، اس کے اندر کسی دوسرے کے لیے دکھاوے کے لیے جگہ نہ ملے۔ اگر ہمارے عمل میں ریاکاری آتی ہے، دکھلاوا آتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان اور اخلاص یہ بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہم سے اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا ہوا اگر شام گھر لوٹ کر آ جاتا ہے، بھولا ہوا نہیں کہتے۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں، یعنی وہ کیسا کسان۔ موسم اچھا ہو، پانی خوب ہو اور مٹی بھی زرخیز ہو، اس کے باوجود بھی کسان اپنا کھیت نہیں سینچتا ہے تو وہ کیسا کسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا رکھا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، آفر دے رکھا ہے، فری آفر۔ اب اگر اتنا سارا آفر پانے کے باوجود بھی ہم نیکیاں نہ کر سکیں تو واقعی افسوس کی بات ہوگی۔ تو روزے پہ غور کریں۔ اگر ہمارا روزہ اچھا جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم غور کریں نمازوں پہ کہ نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نمازیں وقت پر ادا نہیں ہو رہی ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور نمازیں بے وقت ہو جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں کہ سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں۔ سنتیں، جی ہاں سنتیں، 12 رکعت سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کسی نے دن اور رات کی 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کہاں؟ جنت میں محل بناتا ہے۔ جس کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ دنیا میں ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو سالوں سال پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے گھر بناتا ہے۔ اسی لیے حضرت ام حبیبہ اور پھر اس حدیث کے لگاتار ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 راوی، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی تب سے ان 12 رکعتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ان سنتوں کی پابندی ہو پا رہی ہے یا نہیں۔ تراویح کے بارے میں سوچنا ہے کہ تراویح کا اہتمام ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ تراویح کے حوالے سے بھی یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ آیا تراویح کی نماز جماعت سے ہم پڑھ لے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ لوٹتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو کچھ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم یہ دراصل رمضان میں اترنے والا قرآن ہے، رمضان میں اترنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا دورہ کرنے کے لیے جبریل امین آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کی ہر رات میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اس رمضان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 60 مرتبہ۔ ہم کہیں گے ان کو کوئی کام نہیں تھا، ہم بیکار ہیں، وہ کام والے لوگ تھے، ہم بیکار ہیں۔ 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں، اور امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ سارا کام چھوڑ کر کے قرآن میں لگ جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے
کہ سب سے پہلے ہم سچی توبہ کریں اور اپنے عمل میں اخلاص لائیں۔ اسی طریقے سے آخر کیوں نیکیوں پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے؟ اس لیے نہیں جاتا ہے کہ جس موسم میں ہیں اس موسم کی اہمیت ہمارے ذہن میں بیٹھ نہیں پاتی۔ رمضان کی اہمیت کو ذہن میں بیٹھانا چاہیے، روزے کی اہمیت کو ذہن میں بیٹھانا چاہیے۔ جب ہم رمضان کی اہمیت کو ذہن میں بیٹھائیں گے کہ اس میں جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات گردنوں کو آزاد کر رہا ہے، اس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے، اور اگر اس مہینے میں عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا ہے جو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو جب ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں گے تو رمضان کو صحیح معنوں میں برت پائیں گے۔ اسی طریقے سے روزے کی اہمیت پہ بھی دھیان دینا ہے کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک وقت سے ایک وقت تک بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے ذریعہ ہمارا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کا 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب دیتا ہے، لیکن روزہ میں اللہ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے، میں ہی اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ گویا کہ 700 سے بھی بہت 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 زیادہ اجر ہے، سوچ نہیں سکتے اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے روزے میں۔ اسی لیے روزے دار کے منہ کی بو پیدا ہو منہ سے تو یہ عیب کی بات ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم نے یہ روزہ رکھا ہے تو یہ عیب اللہ کے پاس اچھی چیز بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر جو عیب پیدا ہوا دین کے راستے میں اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ عیب پسندیدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ تو رمضان کی اہمیت کو سمجھیں گے، روزے کی اہمیت کو سمجھیں گے تو حقیقی معنوں میں رمضان کی قدر کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین اللہ والے کیسے رمضان گزارتے تھے، ابھی ہم نے بتایا نا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سارا کام چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان آتا تو 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، صرف ایک قرآن کی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کی زندگی بالکل بدل جاتی تھی رمضان میں۔ ہم دنیا کمانے ہی میں لگے رہتے ہیں، رمضان تو دین بنانے کے لیے آیا ہے، رمضان ایک انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سلف صالحین کی زندگی پر غور کریں، اور پھر اپنی زندگی کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے۔ ہم دنیا کے جو کام کرتے ہیں اس میں اگر ہم ٹائم مینجمنٹ نہ اپنائیں نا تو کام صحیح سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور نیکیاں کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ ایک ایک عمل کے لیے لسٹ بنائیں اور غور کریں کہ کیا ہم نے ایسا کیا، کیا ہم نے ایسا کیا، کیا ہم نے ایسا کیا، کیا ہم نے ایسا کیا۔ کوتاہی ہے تو کیوں کوتاہی ہوئی ہے اس پہ غور کرنا ہے۔ اور ہر رات کم سے کم سحری سے پہلے کچھ وقت نکال کر کے وضو کریں اور 2-4 رکعت پڑھیں۔ وتر کی نماز پڑھ لی ہے پھر بھی پڑھیں، کیونکہ وتر کی نماز کے بعد ایسا نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وتر دوبارہ دہرائیں گے نہیں۔ تو سحری سے پہلے 5 منٹ صحیح بھی وضو کر کے آئیں، جانماز پر جا کر کچھ نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مانگے کہ ہم اس کو دیں، ہے کوئی بندہ جو دعا کرے کہ اس کی دعا قبول کرے، ہے کوئی بندہ کہ جو ہم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ میرے بھائیوں، کامیابی کے لیے سب سے پہلے لکش طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اخروی کامیابی کے لیے ہم لکش طے کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں۔ دنیا کوئی گیم نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک دن موت آنے والی ہے، اور موت بتا کر نہیں آتی ہے، اچانک آنے والی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے موت کی تیاری کرنے کے لیے ایک رمضان دیا ہے، تو اس کو صحیح سے کیوں نہ گزاریں؟ اسی طریقے سے رمضان میں کسی طرح کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو فارغ کریں عبادت کے لیے۔ مارکیٹنگ رمضان سے پہلے ہونی تھی، رمضان میں مارکیٹنگ نہیں۔ اگر کچھ خریداری کرنی ہے تو بہت ہی شارٹ وقت میں جائیں اور خریداری کر کے آ جائیں، کیونکہ دھیان میں ہونا چاہیے کہ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور رمضان کا جو آخری عشرہ آئے گا وہ تو اور زیادہ قیمتی ہے، کہ اسی عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، وقت برباد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے ذکر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قیام کریں، نمازیں پڑھیں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، وقت کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں نا تو اچھا خاصا وقت بیکار کی چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نالج میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں سے بات کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ صلہ رحمی ہے۔ لیکن اکثر جو وقت ہے موبائل پر ہمارا بیکار چیزوں میں گزرتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا عظیم مہینہ ہے تو اس میں بھی تو موبائل کو کنٹرول میں استعمال کرنا چاہیے، موبائل پہ لگام لگانا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پورے طور پر دور ہو جائیں، بلکہ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے اور اسی میں شراب بھی ایک آدمی پیتا ہے۔ پانی پئیں، شراب کیوں پئیں گے؟ تو سوشل میڈیا کو خیر کے کام میں استعمال کریں، دین کی باتیں شیئر کریں، اللہ کی باتیں شیئر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شیئر کریں، اچھی باتیں شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو۔ رمضان کا یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک ذرا اپنے آپ کو وقف کر دیں، مسجد میں بیٹھیں، سورج نکل جائے، 2 رکعت نماز ادا کر لیں، 15 منٹ کے بعد، 12 منٹ کے بعد سورج نکلنے کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب۔ تو ثواب پانے کے کتنے سارے موقع ہیں، ہم اختیار نہیں کر پاتے۔ اختیار کریں گے، عہد کریں اپنے آپ سے، ڈیلی نہیں تو 4-5 دن بھی فجر کے بعد بیٹھ جائیں، انتظار کریں یہاں تک کہ سورج نکل جائے، 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس رمضان میں افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی۔ اور افطار بھی زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھاری ہو جائے گا اور قیام میں دقت ہوگی۔ تو کھانے پینے کے سسٹم کو بھی صحیح رکھنا چاہیے تاکہ عبادت اچھی طرح سے ہم انجام دے سکیں۔ روح کو غذا پہنچانا ہے رمضان میں، اور اس کے لیے قرآن اور دعا سے اپنا تعلق بنانا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے، اپنا سدھار چاہتا ہے، وہ کچھ نہ کرے، ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے۔ طفیل بن عمر الدوسی کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے، روئی نکالتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنتے ہیں، تلوار لے کر نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی چند آیتیں سنی، دل کی دنیا بدل گئی۔ تو واقعی یہ کتاب جو ہے نا، کس کی کتاب ہے؟ ہماری کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنایا ہے، زندہ معجزہ ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب چینج کرتی ہے، پورے طور پر چینج کر دیتی ہے ایک انسان۔ ہم چینج ہونے کے لیے تیار نہیں تو کیا کیا جائے اس کا۔
تو اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اس پہ غور کریں، سمجھ کر کے پڑھیں، اور افطار کے وقت ہی نہیں بلکہ فجر کے بعد سے افطار کے وقت تک موقع ہے دعا کرنے کا۔ ہمیں خود ضرورت ہوتی ہے، زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہمارے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب مانگتا ہے نا اور صحیح طریقے سے مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو مل ہی جاتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے، دعا گئی اس کا جواب آ گیا، یا تو اللہ تعالیٰ دعا کو صحت دیتا ہے اس کے لیے، یا پھر کے اوپر سے کوئی آفت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ تو دعا کیا، اللہ نے بہرحال دیا، تو مانگنے کا مہینہ ہے نا، کیوں نہ ہم مانگیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دعوتیں رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا ہے۔ تو دعا کریں، دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے ذکر کریں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زندہ ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں۔ اب من کان میتا فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ انسان کھا پی رہا تھا، چل رہا تھا، کام کر رہا تھا، ارب پتی خرب پتی تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ مردہ تھا، کیونکہ وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا تھا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ تلاوت نہیں کر رہا تھا، وہ ایمان کی زندگی نہیں گزار رہا تھا، تو زندہ ہو کر بھی مردہ تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود کو زندہ رکھیں رمضان کے مہینے میں، تاکہ اس کا اثر رمضان کے بعد بھی دکھائی دے۔ اسی طریقے سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ استغفار میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے لیے توبہ کی شرطوں کو برتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن توبہ کے لیے اس کی شرطیں ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہوں، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے تو معافی مانگ لیں یا حق کو ادا کر دیں۔ تو یہ توبہ کے لیے شرطیں ہیں، جب تک کہ یہ شرطیں نہیں پیدا ہوں گی تب تک کہ توبہ نہیں بنتی۔ لیکن استغفار نارمل، ہم زبان سے بولتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم دعائیں کرتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم استغفار کرتے ہیں، تو عجیب طریقے سے ہمارا یہ جسم جو ہے نا، اس کے اندر روحانیت آتی ہے، فرشتوں کے صفات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر رب سے قربت ہوتی ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو روزہ کا مقصد حاصل ہونے لگتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور استغفار کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں۔ میرے بھائیوں، رمضان خدمت کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ آس پاس جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی خیال کریں۔ اسی لیے افطار کرانے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیا 5 آدمی کو افطار نہیں کرا سکتے؟ ہم کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ 5 آدمی کو افطار کرائیں، ہم پیسے اپنے گھر بھیجیں گے، 5 آدمی کم سے کم اگر افطار کر لیتے ہیں تو 35 روزوں کا ہمیں ثواب مل گیا۔ کیسے؟ 30 روزے تو ہم نے رکھے اور 5 آدمی کو افطار کرایا تو 35 روزے کا ثواب مل گیا۔ اگر ہم نے 30 اور آدمی کو افطار کرایا تو 30 اور 30 60 روزے کا ثواب مل گیا۔ تو کتنا اجر اور ثواب ہے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ بھی کریں تو دکھلا کر کے نہیں، بلکہ
ایسے صدقہ کریں کہ کوئی دیکھ نہ سکے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہم کس لیے صدقہ کرتے ہیں؟ تاکہ دوسرے لوگ تعریف کریں۔ اگر ہم دوسروں کی واہ واہی کے لیے صدقہ کیے تو بدلہ مل جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا ان سے مانگو، بدلہ کیا دیتے ہیں وہ؟ تو کیا فائدہ، تھکنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کوئی بھی چیز خرچ کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اخلاص ہو اس میں۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ رشتہ داری نبھانا ضروری ہے، اس سے ہماری عمر لمبی ہوتی ہے اور ہماری روزی میں برکت آتی ہے۔ ہماری عمر لمبی ہوتی ہے اور ہماری روزی میں برکت آتی ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت آئے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق الامین ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت آتی ہے اور ہماری عمر لمبی کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان، مسکین کو صدقہ دیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر یہی صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دے تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، تو ڈبل ثواب مل گیا۔ تو اسی لیے اگر ہمارے رشتہ دار مجبور ہیں تو ان کا خیال زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، مجبور ہیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ سے جو ہم لو لگاتے ہیں نا نیکیاں کرنے کے لیے کہ اے اللہ تو قبول کر لے، قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے ہمارے رشتہ دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رشتہ کو پیدا کیا ہے اور جو رشتہ کو ملائے گا میں اس کو اپنے آپ سے ملاؤں گا اور جو رشتہ کو کاٹے گا میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ہمیں کاٹ دے گا تو اس نیکی کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تک اس نیکی ہی نہیں پہنچے گی، کیونکہ رشتہ ڈسٹرب ہو رہا ہے ہمارا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹ کر کے جینے والا جنت میں داخل نہیں ہو۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا ایسا بندہ۔ تو اسلام جو ہے نا صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، کتنا پیارا دین ہے جو ہماری عبادت کو بھی ٹھیک کرتا ہے، جو ہماری فیملی لائف کو بھی ٹھیک کرتا ہے، جو ہمارے سماج سے تعلق کو بھی اچھا رکھتا ہے، جو سارے لوگوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد سمدائے کا دل ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد سے اگر ہمارا تعلق بنتا ہے رمضان میں تو خاص طور پر ہم صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ اگر صرف مسجد میں ہم رہنے لگ جائیں بہت ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، بہت ساری نیکیاں کر لیں گے۔ تو اسی لیے مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنانی چاہیے رمضان میں خاص طور پر، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم فجر بعد بیٹھ کر کے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں گے تو ہم کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے امام جو ہوتا ہے مسجد میں، امام کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی لوگوں کو ترغیب دے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ سماج میں شعور رکھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم کس لیے ہیں اس دنیا میں؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے بہترین امت ہو کہ
بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے تو ہمیں شیئر کرنا چاہیے دوسروں سے۔ کسی کو غافل دیکھتے ہیں تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، کسی کے اندر کوتاہی دیکھتے ہیں تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی رمضان کی رحمت اتر رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو اجتماعی افطار کا انتظام کریں، اور اس کے بعد ہو چکی ہے کہ اگر ہم 5 آدمی کو بھی افطار کرا سکتے ہیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ گھر پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کو نہیں سدھارا تو کیا فائدہ کہ باہر کے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں اور گھر میں ایمان نہیں آیا، گھر میں ایمانی ماحول نہیں ہے۔ تو گھر پہ بھی دھیان دینا، اپنے بچوں پہ دھیان دینا ہے۔ ایسا ماحول بنانا ہے کہ بچے روزہ رکھیں، ایسا ماحول بنانا ہے کہ بچے قرآن کی تلاوت کریں، ایسا ماحول بنانا ہے کہ بچوں کے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ گھر کی سجاوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ لگے بچوں کو کہ کچھ الگ مہینہ ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو کہ لگے کہ کچھ الگ مہینہ ہے، خاص مہینہ ہے۔ آپ ایسا مت سمجھیں کہ گھر میں اگر ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کا اثر بچے قبول نہیں کرتے، بچے کیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں گھر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بچوں کے اندر بھی وہی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہے۔ اگر گھر میں ماں نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے تو بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ تو گھر میں ماحول بنانا ہے، کس چیز کا؟ ایمانی ماحول بنانا ہے۔ گھر میں بچوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ رمضان صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کبھی روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے پر اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو کچھ انعام دینا چاہیے، ان کو اس رمضان میں کچھ کمپٹیشن میں مشغول کرنا چاہیے۔ 5 حدیثیں یاد کر لو، 10 صورتیں یاد کر لو تو تم کو اتنا اتنا انعام دیں گے۔ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بچوں کو اگر ہم مشغول کریں گے تو عجیب طریقے سے بچے جو ہے نا اس رمضان کی برکت کو سمیٹ سکیں گے۔ کچھ صدقہ کرنا ہے تو بچے کو دے کر کے اس کے ذریعے صدقہ کروائیں، تو اس طریقے سے بچے کے اندر بھی احساس پیدا ہوگا کہ غریبوں کی مجبوری کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ میں صبر اور اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو ہمارا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور روزہ اسی لیے آیا ہی ہے، روزہ اسی لیے آیا ہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں کا ایک آدمی روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ بری بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، غصہ نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی غصے والی بات کرتا ہے تو کہے میں روزے سے ہوں، میں بری بات زبان سے نہیں نکالتا۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں آنکھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں کان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں دل کو کنٹرول میں رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں پیٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہمارے تمام اعضاء و جوارح کنٹرول میں آ جانے چاہیے، تب صحیح معنوں میں روزہ کا حق ادا ہو پائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں خواتین، عورتیں جو ہیں ان کا بھی خاص خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں بہت قربانی دیتی ہیں، عورتیں خاص طور پر رمضان میں بہت محنت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو ایسا نظام دیا ہے کہ اس نظام کی وجہ سے عورتوں کی محنت بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اسی لیے عورتیں جو کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، اگر کھانا بناتے وقت ان کی نیت ہے کہ میں افطار کراؤں گی، تو ان عورتوں کو جب کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے افطار بنایا تھا، افطار کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں کے لیے اس عورت نے
حالانکہ اس کے پیسے نہیں ہیں، شوہر کما کر کے لایا تھا، لیکن عورت نیت یہ رکھتی ہے کہ میں افطار بنا کر کے افطار کرانا چاہتی ہوں اپنے گھر والوں کو، تو گھر میں اگر 8 آدمی ہیں، 8 آدمی کو اس کو افطار کرانے کا ثواب ملنا۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب کہ وہ نیت صحیح رکھے گی، نیت سے ہوگا ایسا۔ اسی طریقے سے افطار کا سامان تیار کر رہے ہیں، اس وقت موبائل سے کیا کر سکتے ہیں؟ تلاوت سن سکتے ہیں۔ زبان پہ حرکت دینے کی ضرورت ہے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذکر سب سے بہتر عبادت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل عبادت ہے، تو ذکر کر سکتی ہیں جی۔ تو ذکر کرنا چاہیے، کام کرتے وقت یہ کام آسانی سے وہ کر سکتی ہے، اور ایسے وقت میں وہ بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی کمائیں گے۔ خاص طور پر عورتوں کے جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے 8 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے رمضان کی مانگ ہی نہیں ہے۔ نہیں، کس نے کہا؟ صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ ہے کر سکتی ہیں آپ۔ تو ہمیں چاہیے کہ عورتوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں، ان دنوں میں خاص طور پر ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے لیے تو طہارت کی شرط نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، سورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں حافظے سے، تو یہ کرنے کا کام ہے جسے کرنا چاہیے۔ ایک اہم نقطہ ہے کہ نوجوان، ہمارے سامنے نوجوان ہیں، رمضان جو ہے نا نوجوانوں کے اندر چینجنگ لانے کا بھی مہینہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ نوجوانوں کو بھی پورے طور پر چینج کر دے۔ جو ہماری بری عادتیں ہیں، رمضان ان بری عادتوں سے ہمیں چھٹکارا دلانے کے لیے آتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کوئی آدمی اگر سگریٹ پیتا تھا تو فجر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک سگریٹ سے بچا رہا یا نہیں بچا رہا؟ کیسے بچا رہا؟ گویا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو 12 گھنٹے بچا رہا تو 24 گھنٹے بھی بچ سکتا ہے، اور جب 24 گھنٹے بچ جائے گا تو 2 دن بھی بچ سکتا ہے، اور جب 2 دن بچ جائے گا تو 4 دن بھی بچ سکتا ہے، اور جب 4 دن بچ جائے گا تو 1 ہفتہ بھی بچ سکتا ہے، اور جب 1 ہفتہ بچ جائے گا تو پورے طور پر اس برائی سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر عزیمت ہو۔ روزہ عزیمت لانے کے لیے، روزہ صبر کا مہینہ ہے، صوم شہر صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو خاص طور پر روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بھوک برداشت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہوت پر کنٹرول پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے شہوت پر کنٹرول پانا آسان ہو جاتا ہے، اور جب ہم پیٹ خالی رکھتے ہیں اور شہوت پر کنٹرول پانا آسان ہو جاتا ہے تو برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ بیکار مجلسوں سے بچیں۔ اگر ہم بیکار جگہوں پر جائیں گے، بیکار چیزیں سنیں گے، بیکار بولیں گے، بیکار مجلس میں بیٹھیں گے، برے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو کبھی بھی ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹ نہیں سکتے۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، اگر ہم نے ان کو دھیان میں رکھا تو رمضان بہت ہی اچھا جائے گا۔ خاص طور پر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اسی کی 10 راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو ہمیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اعتکاف کا، کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں مسجد میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اگر 10 گھنٹہ کے لیے بھی فارغ کرتے ہیں تو نور علی نور،
لیکن فارغ کرے کچھ دیر کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کا عظیم اجر دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو جب ہم فارغ کرتے ہیں تو وہاں پر موبائل میں نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے رب کے ساتھ ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے۔ اور قیمتی راتوں کو خریداری سے برباد نہ کریں، نو شاپنگ۔ رمضان کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں خریداری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ انہیں غنیمت سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد رمضان سے ہم نے جو سیکھا ہے اس کا اثر 11 مہینوں تک ہمارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ کا مقصد ہے تقوی پیدا ہونا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔